اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا اتوا، یہاں تک کہ جب آئے سلیمان علیہ السلام علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی میں. قالت نملۃ، تو کہا ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل، اے تمام چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں پامال نہ کر دے، روند نہ ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر. وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحکا، پس مسکرائے سلیمان علیہ السلام اور مسکرا کر ہنس پڑے. من قولها، اس چونٹی کی اس بات سے. وقالا، اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کہا سلیمان علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پروردگار، اوزعنی، آپ مجھے توفیق بخشیں کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر انعام کیا. وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پر انعام کیا. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسا نیک کام کروں جس کو تو پسند کرتا ہے، یعنی ایسے نیک عمل کی مجھے اے اللہ آپ توفیق عطا فرمائیے کہ جن سے آپ راضی ہوں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور آپ مجھے داخل فرمائیے اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں. سورہ نمل جو کہ قرآن مجید کی 27ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا. سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے. گزشتہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں بہت سے نیک اور ایماندار بندوں پر فضیلت بخشی. نبیوں کا سلسلہ ہے تو بہت سارے نبیوں پر، بہت سارے اولیاء پر اللہ نے ان کو بڑا بنایا، نبوت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی. پھر سلیمان علیہ السلام کی جانشینی کا ذکر بھی پچھلے درس میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وورث سلیمان داود، کہ اللہ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کو داود علیہ السلام کا جانشین بنایا. پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی عطا کردہ نعمت کا اس طرح تذکرہ کیا کہ اے لوگوں، دیکھو کہ ہمیں منطق الطیر، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھائی گئی اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے جو کہ بڑی کھلی فضیلت ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر اکٹھے کیے جاتے تھے جن سے وہ مختلف موقعوں پر کام لیتے تھے. یہ لشکر کس کے ہوتے تھے؟ انسانوں کے لشکر، جنوں کے لشکر اور پرندوں کے لشکروں پر یہ لشکر مشتمل تھے، جنہیں حسب ضرورت تقسیم کیا جاتا. اب گزشتہ آیات میں ایک لفظ گزرا ہے منطق الطیر. یہ لفظ آیا تھا جو خاص طور پر توجہ طلب ہے. پرندوں یا دیگر جانوروں کی گفتگو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھ جاتے تھے. اور پرندوں کے علاوہ حشرات الارض جو ہوتے ہیں، یعنی کیڑے مکوڑے، ان کیڑوں مکوڑوں کی بولی بھی اللہ نے ان کو سکھا دی تھی. جانوروں کی بولیوں پر قدیم زمانے سے، بہت عرصے سے تحقیق اور تالیف کا کام بھی ہو رہا ہے.
چنانچہ بعض حکماء جو ہیں انہوں نے جانوروں کی بولیوں پر کتابیں بھی لکھی۔ علم ادب کی سب سے پرانی ایک کتاب آج بھی موجود ہے، اور دراصل یہ جو کتاب ہے یہ تبتی زبان کی تصنیف، تو وہاں سے یہ کتاب سنسکرت زبان میں منتقل ہوئی۔ پھر ایران کے کسرا نے بزوریہ نامی ایک عالم فاضل تھے، ان کو بڑا مال و دولت دے کر ہندوستان بھیجا تاکہ وہ کسی طرح یہ کتاب حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں کہ کسرا نے سونے کے 20 خچر لاد کر دیے تھے اور کچھ آدمی بھی ساتھ بھیجے تھے۔ بہرحال وہ شخص کئی سال تک ہندوستان میں مقیم رہا اور بالآخر یہ کتاب جو تھی یہ جانوروں پر لکھی گئی، یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے کتاب کو نقل کیا اور پھر واپس جا کر اسے فارسی زبان میں منتقل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص واپس ایران پہنچا تو کسرا نے اس کا پرتپاک بہت ہی بہترین طریقے سے خیر مقدم کیا۔ اس کے اس علمی کارنامے کے صلے میں اسے تخت پر بٹھایا اور اس کے سر پر تاج رکھا۔ پھر اس کے بعد منشی عبداللہ ابن مقفع انہوں نے بنو امیہ یا بنو عباس کے دور میں اس کتاب کا عربی ترجمہ کیا۔ آج کل یہ کتاب عربی ادب کے کورس میں شامل بھی ہے اور باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے کتاب کے جو ترجمے ہوئے ہیں وہ انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، روسی اور دیگر زبانوں میں بھی ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں جانوروں کی زبان سے علم و حکمت اور نصیحت کی باتیں بیان کی گئی۔ یہ باتیں بندروں، گیدڑوں، ریچھ اور شیروں اور ہاتھیوں وغیرہ سے منسوب کی گئی۔ تو دوسری صدی ہجری میں امام جاحظ رحمہ اللہ انہوں نے علم الحیوان کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، 7 جلدوں پر مشتمل۔ اس ضخیم کتاب میں حیوانات سے متعلق بہت سی مفید معلومات ملتی ہیں۔ یہ جو مصنف تھے امام جاحظ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے، لیکن یہ معتزلہ فکر رکھتا تھا۔ تو اسی طرح 6 یا 7ویں صدی ہجری میں امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دمیر کے دمیری انہوں نے حیات الحیوان کے نام پر کتاب لکھی، جس میں جانوروں سے متعلق بہت سی معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ آج بھی بڑی 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب علماء کے مکتبے میں موجود ہوتی ہے، حیات الحیوان۔ اس میں جانوروں سے متعلق حلال اور حرام ہونے کے احکام بھی اور کسی جانور کے خواب میں نظر آنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک امام گزرے ہیں، امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عجائب المخلوقات کے نام سے کتاب لکھی۔ اس میں بھی جانوروں سے متعلق بہت مفید معلومات ہیں۔ اور اس طرح حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ 6-7ویں صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں، جو تاتاریوں کے ہاتھوں پر شہید ہوئے۔ ان کی مشہور کتاب منطق الطیر کے نام سے ہی ہے، جو فارسی زبان میں انہوں نے پرندوں کی زبانی جو تصوف کی بڑی گہری باتیں ہیں وہ ذکر کی۔ تو اس کے بعد بھی حیوانات کے علم نے بڑی ترقی کی ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے میں جو علم الحیوانات ہے اس میں بڑے تجربات ہوئے، اور دیگر علوم کی طرح یہ علم بھی بہت پھیلا ہے اور انتہائی بلندیوں تک پہنچا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس مقام پر چونٹیوں کا ذکر کیا کہ چونٹیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی ہوتی ہیں۔ چھوٹی چونٹی ذرہ تو بعض خصوصیات کی بنا پر وہ ضرب المثل بھی بن چکی ہے۔ ان چونٹیوں کے بارے میں جدید دور کے سائنسدانوں نے بڑی تحقیق کی ہے۔ چنانچہ جدید دور کے جو مصری مفسر ہیں علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں ان کا کافی ذکر کیا۔ آپ جدید دور کے عالم تھے اور 1540 عیسوی کے قریب وفات پائی ہے۔ تو انہوں نے
جو ہے نظام العالم والامم، نظام العالم والامم اس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں عالم اور امتوں کے نظام میں چونٹیوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بھی کافی معلومات افزا کتاب۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام بما لشکر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے، ان چونٹیوں کے وادی میں پہنچے، تو قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا، اس نے تو اپنی چونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل، اے میری چونٹیوں، اے میری برادری کی جو ہے وہ چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں یعنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، پاؤں کے نیچے دے کے تمہیں کچل نہ ڈالے۔ وہم لا یشعرون، ایسی حالت میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ظاہر بات ہے انسان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور لشکر ہو اور اس لشکر میں گھوڑے ہوں، آدمی ہوں، چل رہے ہوں، تو کتنی چونٹیاں پاؤں کے نیچے آ کے پامال ہو جائیں گی، جو ہے دب جائیں گی، مر جائیں گی۔ تو اس چونٹی نے اپنی چونٹی کی خیر خواہی کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہی اپنی برادری کی، اپنے لوگوں کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ آج بھی جو انسان انسانوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اپنی برادری خاندان کی خیر خواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں خیر خواہی ختم ہو گئی ہے، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ہاں، شر پھیل گیا ہے، ہر بندہ، ہر دوسرا چوتھا بندہ دوسرے چوتھے بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال بعض جدید دور کے نام نہاد مفکرین نمل کو چونٹی نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں نمل ایک قبیلہ تھا جہاں سے سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ تو دراصل یہ نہ ماننا کیوں تھا؟ یہ لوگ معجزات کے منکر ہیں، جس طرح سر سید احمد خان اور یہ لوگ نیچری کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں جی نیچر ہی سب کچھ ہے، قدرت خود بخود ایک نظام چل رہا ہے۔ تو یہ نیچری لوگ ہیں، تو یہ معجزات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عقل نہیں مانتی اس کو۔ حالانکہ جو معجزہ ہوتا ہے عقل اس کو نہیں مانتی، واقعتاً وہ عام مشاہدے کے حساب سے کبھی ہوا نہیں ہوتا یا ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ اس چیز کا جو ہے وہ اعجاز پیدا کرتے ہیں، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ معجزات کے منکر ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی آواز معجزانہ طور پر سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی تھی، اس لیے ایسے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے چونٹیوں کا کوئی قبیلہ تو مراد ہو سکتا ہے، مگر انسانوں کا قبیلہ ہرگز مراد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی، جنات پر، پرندوں پر، انسانوں پر، یہ ساری مخلوقات، جنات، پرندے، چرندے، انسان، یہ ان کے ماتحت کر دیے تھے۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ چونٹی کا معجزہ بھی ظاہر کر دیا کہ اس نے اپنے ہم قوم چونٹیوں کو ان کی تباہی سے خبردار کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام فوراً اس کی بات کو سمجھ گئے، اور پہلے بھی صاف بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے آپ کو منطق الطیر، علمنا منطق الطیر، یعنی پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی۔ تو ایسی حالت میں آپ کا چونٹی کی بات کو سن لینا اور سمجھ لینا یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ بہرحال مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو ہے چونٹی نے یہ جو جملہ کہا، اللہ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، تو اس جملے سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو کہ باوجود اس کے کہ اور جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، مگر آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ یاد رکھیں، پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتا۔ غیب خاصہ خداوندی ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔
اور وہ اس میں جتنا علم چاہتا ہے کسی کو عطا کر دیتا ہے۔ کلی غیب اور علم محیط کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کی ذات۔ اور قرآن پاک میں غیر اللہ کے غیب دان ہونے کی واضح طور پر نفی کی گئی۔ اور یہ چیز تو چونٹی بھی جانتی تھی کہ صاحب صحیفہ اور صاحب شریعت رسول ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام غیب دان نہیں، غیب نہیں جانتے، اس لیے تو اس نے دوسری چونٹیوں کو خبردار کیا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو مفسرین اکرام یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو لشکر تھا وہ بڑا معذب لشکر تھا، لہذا ان کی طرف سے قصداً جان بوجھ کر کمزور مخلوق کو روند ڈالنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ کا لشکر کوئی ایسا لشکر نہیں تھا جس طرح آج کل کے کئی لشکر جو وحشیانہ طور پر ہر سامنے آنے والی چیز کو تباہ کر دیتے ہیں، جیسے امریکہ اور برطانیہ کہ جس طرح انہوں نے جو ہے عراق کے اندر 25 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا دیا، اور لیبیا کو انہوں نے تباہ کیا اور خانہ جنگی میں دھکیل دیا اور لاکھوں لوگ وہاں شہید ہو گئے۔ افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور لاکھوں لوگ یہاں شہید ہو گئے۔ تو یہ جو لشکر تھے نیٹو کے، امریکہ کے، یہ وحشیانہ لشکر ہے۔ تو اس طرح کا کوئی لشکر نہیں تھا سلیمان علیہ السلام کا، بڑا تہذیب والا معذب لشکر تھا۔ تو لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ اگر چونٹیوں کو کوئی نقصان پہنچتا تو ایسا سلیمان علیہ السلام کی بے خبری کی وجہ سے ہوتا، یعنی انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ جس وادی سے وہ گزر رہے ہیں وہاں ہزاروں لاکھوں چونٹیوں کو وہ لقمہ اجل بنا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ تو اس لیے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کا جملہ چونٹی نے جو یہ کہا کہ اے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال عربی زبان میں نملہ کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو خبردار کیا تھا وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ مشہور محدث اور فقیہ گزرے ہیں حضرت قتادہ رحمہ اللہ، یہ 63 ہجری سے 118 ہجری تک ان کا زمانہ ہے، جو تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں سے۔ ایک مجلس تھی، اس میں فرمانے لگے کہ جو جی چاہیں آپ مجھ سے سوال کریں، پوچھیں۔ تو اس مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی موجود تھے، جو اس وقت ابھی بچے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے یہ سوال کرو کہ جس چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے خبردار کیا تھا وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ اس پر خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، عمر کم تھی لیکن انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بتلایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔ اگرچہ بقرہ، سورہ بقرہ، جس طرح بقرہ گائے، اس کی طرح لفظ نملہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں اجناس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں نملہ سے قبل قالت کی ضمیر مؤنث ہے۔ قالت نملتن، یہ نملہ جو ہے اس سے پہلے قالت ہے، تو یہ قالت بتا رہا ہے کہ یہ چونٹی جو تھی یہ مؤنث تھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی امام صاحب کی کم سنی میں سوجھ بوجھ کتنی زیادہ تھی، عقل کتنی زیادہ تھی، جن کے ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ اللہ نے ان کو کتنا عقل عطا فرمایا تھا کہ اتنی کم سن اور کم ترین عمر میں انہوں نے اتنا بہترین جواب عطا فرمایا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں امام صاحب کے حوالے سے، ان کی سوجھ بوجھ کے حوالے سے یہ واقعہ وہاں لکھا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی
تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو آپ اس چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور مسکرا کر ہنس پڑے، اور دل میں خیال کیا کہ یہ چونٹی کتنی بھولی بالی ہے، جو سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بات کو نہیں سن رہا ہوں اور نہ سمجھ رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے مجھے اپنے بہت سے نیک اور ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی گئی ہیں۔ تو یہاں تبسم کا معنی مسکراہٹ ہے، جو ضحک ضاحکن آگے آیا تبسم اور ضاحک، تو ضحک جو ہے یعنی ہنسنا، کھل کے ہنسنا، اس ہنسنے کا پہلا درجہ ادنا درجہ تبسم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ مسکراتا ہے تو مسکراہٹ صرف لبوں پر پھیلتی ہے، کہ وہ آدمی ہنستا نہیں ہے بلکہ مسکراتا ہے، کہ لب اس کے تھوڑے سے ہلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ خوش ہوا ہے، جبکہ ہنسنے میں دانت بھی سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، دانت بھی نظر آتے ہیں۔ البتہ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے کہکا لگانا، کہکا زور سے ہنسنے کو کہتے ہیں، جو کہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں، یہ شریعت میں کوئی اچھا فعل، پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کہکا مار کر نہیں ہنسے، آپ کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام کسی بات پہ خوش ہوتے تو تبسم فرماتے، یعنی دانت ظاہر ہوئے بغیر ہی حضور ہنستے تھے، اور ہونٹوں میں مسکراہٹ آ جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ حضور تبسم فرما رہے ہیں اور اس چیز کو حضور نے پسند فرمایا۔ تو یا زیادہ سے زیادہ کسی بات پہ ہنسی آ جاتی تو حضور علیہ السلام ضحک فرماتے تھے، ضاحکن، یعنی حضور علیہ السلام کے دندان مبارک بھی سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے، لیکن حضور نے زندگی میں کہکا نہیں لگایا، یعنی منہ اتنا کھول دے بندہ اندر سے گلا بھی نظر آ رہا ہو اور بالکل سارے دانت باہر آ جائیں اور کھلکھلا کے ہنس رہا ہو اور 10 بندے سن رہے ہوں۔ یاد رکھیں کہکا جو ہے یہ غفلت کی علامت ہے، سمجھدار آدمی مجلس میں بیٹھ کے کہکا نہیں لگاتا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص نماز کے دوران کہکا لگا کر ہنسے تو اس سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، ہمارے فقہا نے بھی اس کو لکھا ہے۔ نماز کے دوران اگر کوئی کہکا لگاتا ہے، کھل کے ہنستا ہے اور اس کی آواز بھی نکلتی ہے اور وہ آواز ساتھ والے نمازیوں کو سنائی بھی دیتی ہے، تو ایک دو کو، تو یہ کہکا ہے، تو اس سے اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اور خالی نماز ہی ختم نہیں ہوگی کہ دوبارہ شروع کر دے اور نماز پڑھے، بلکہ اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال چونٹی جو ہے یہ بڑی ذہین مخلوق ہے، اللہ نے ایک درجے تک اس کو بڑا شعور عطا کیا ہے۔ علم الحیوانات جو ہیں ان کے ماہرین جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے تجربات کیے ہیں اور تجربات کر کے اس مخلوق کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی۔ مثلا انسانوں کی طرح چونٹیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں، قبیلے ہوتی ہیں اور ان کی گوتیں ہوتی ہیں، گوت کہتے ہیں آگے اس جو لڑی کو جو قبیلے سے آگے نکل رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک اپنا نظام حکومت ہوتا ہے، باقاعدہ چونٹیوں میں فوج ہوتی ہے اور پولیس بھی ہوتی ہے، جو ان کے نظام سلطنت کی جو نظم اور نسق ہوتی ہے اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح چونٹیاں فطرتی طور پر خوراک کا ذخیرہ جمع رکھتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ تو فرید وجدی جو ہے ایک گزرے ہیں، انہوں نے اپنا دائرۃ المعارف لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ چونٹیوں کی مختلف سلطنتوں کے درمیان جنگ اور جدال کی نوبت بھی آ جاتی ہے، کبھی یہ آپس میں لڑتی بھی ہے۔ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو ابتدا میں چونٹیوں کی قلیل تعداد آتی ہے اور آ کر دشمن کی قوت کا اندازہ لگاتی ہے، اور پھر حسب ضرورت پورا لشکر بیک وقت حملہ آور ہو جاتا ہے، اور چونٹی اپنے دشمن کو چمٹ کر ایسا کاٹتی ہے کہ چاہے جان چلی جائے یا لیکن دشمن کو چھوڑتی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی بھی جو ہے جسم پہ اگر وہ کاٹے تو انسان اس کو زور سے کھینچ کے اتارتا ہے، کئی دفعہ اس کا سر الگ ہو جاتا ہے لیکن وہ چھوڑتی نہیں۔
اور اس کے جسم کے پچھلے حصے میں تیزاب کی ایک ٹینکی ہوتی ہے جو بارش کے موسم میں خوب بھر جاتی ہے، اور جنگ کے وقت چونٹی یہی تیزاب دشمن پر پھینک کر اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام العالم جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ چونٹیوں کے باقاعدہ قبرستان بھی ہوتے ہیں جہاں یہ اپنے مردے دفن کرتی ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کہیں کوئی چونٹی مری پڑی ہو تو زندہ چونٹی اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیتی۔ اور جس طرح بعض حکومتیں ہوتی ہیں، ان حکومتوں کے موسم سرما اور گرما کے لیے مختلف ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں، اسی طرح چونٹیوں کے بھی مختلف موسموں کے لیے مختلف علاقے متعین ہوتے ہیں، اور سردیوں اور گرمیوں میں مقررہ علاقوں میں وہ جا کر اقامت پذیر ہو جاتی ہیں، وہاں ٹھہرتی ہیں۔ جس طرح انسانوں کے لیے دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں، اسی طرح چونٹیوں کے بھی بعض خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں، ان کے لیے خوراک مہیا کی جاتی ہے، اور پھر ان کے جسم سے نکلنے والی رطوبت کو بطور دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی تجربات میں آیا ہے کہ اگر کوئی چونٹی غلطی سے اپنے دشمن کے علاقے میں چلی جائے اور اس کو جو ہی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے علاقے میں چلی گئی ہے تو وہ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے پیٹھ کے بل لیٹ جاتی ہے۔ پھر جب اس علاقے والی چونٹیوں کو اجنبی چونٹی کے آنے کی اطلاع ہوتی ہے تو ان کی پولیس وغیرہ اس چونٹی کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینک آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حیرت انگیز ذہانت عطا فرمائی۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھلائی تھیں، جو آواز آپ تک پہنچ جاتی تھی آپ اس کو سمجھ لیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور یا پرندے کے نزدیک جو ہے ساری آوازیں سنانے کا ذمہ نہیں لیا کہ دور سے نزدیک سے ساری آوازیں جو ہیں وہ سنائیں۔ یہ جو آپ نے چونٹی کی آواز کو سن لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی کہ اس نے اس چونٹی کی آواز آپ کو سنوا دی، اور یہ معجزہ تھا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ لو کنت اوتیت کلام الحکلی علمت علم سلیمان کلام النملی، کہ اگر مجھے حکل یعنی بے زبان جانداروں کی آواز سننے کا علم دے دیا جائے تو میں بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح چونٹی کی بات کو سن لوں۔ یہ ایک شاعر کا شعر ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایک ہاتھی بان جو تھا وہ دریائے نیل کے کنارے اس طرح گنگنا رہا تھا، ایک شعر وہ پڑھ رہا تھا کہ زیر پایت اگر بدانی حال مور، ہم چوں حال تست از زیر پائے پیل، یعنی اے انسان اگر تو جان لے کہ تیرے پاؤں کے نیچے چونٹی کا کیا حال ہوتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تو خود ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ یعنی جس طرح ایک انسان کسی بڑے جانور کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلنے کا اس کے خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح چونٹیاں بھی جب ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہیں تو وہ اسی طرح جو ہے جس طرح ایک ہاتھی آتا ہے۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے جو ہے اپنے طور پہ کہ کوئی چونٹی پاؤں کے نیچے نہ آئے، لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس پہ درگزر ہوتا ہے۔ اب یہاں چونٹی کی دعا کی قبولیت کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، لوگ بلبلا اٹھے، چنانچہ سلیمان علیہ السلام عام لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر بارش کی دعا کے لیے نکلے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے پاؤں آسمان کی طرف کر کے دعا کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک ولا علم لنا عن سقیک والا تسقنا
لہلکنا، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں. چونٹی کہہ رہی ہے اللہ سے، اے اللہ انا خلق من خلقی کا، ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں. اور ولا غنى لنا عن سقيك، اور ہم تیری سیرابی سے مستغنی نہیں ہیں، یعنی بلکہ ہم تیرے سیراب کرنے کے محتاج ہیں کہ تو ہمیں پانی پلائے، تو ہمارے لیے پانی بھیجے. اور وَإِلَّا تَسْقِنَا لَهَلَكْنَا، اے اللہ اگر آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی زبان سے یہ دعا سنی تو تمام لوگوں کو واپس ہونے کے لیے کہا بھائی واپس ہو جائے. تو لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ ہم تو دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں بغیر دعا کے. تو فرمایا اللہ نے اس چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا، اب ضرور بارش ہوگی، لہذا واپس چلو. اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی بدولت تمہیں بھی سیراب کر دیا ہے. تو وادی نمل کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ یہ شام کے علاقے میں واقع ہے، جبکہ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ طائف شہر سے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو وہاں ایک کھلا میدان ہے جس میں ایک معمولی سا مکان بھی ہے، اور طائف کے تاریخی مقامات میں وادی نمل کا یہ میدان بھی، لوگ سیر کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو بہرحال فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر تبسم فرماتے ہوئے ہنس پڑے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کیا. یعنی کتنا بڑا انعام ہے کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کو دیکھ رہے ہیں اور چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں. تو کس طرح شکریہ ادا کیا؟ قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا ربی، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، اوزعنی، آپ مجھے توفیق عطا فرمائیں، ان اشکرا، کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، نعمتک التی، ان آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا، کہ انعمت علیہ، جو آپ نے مجھ پر نعمت کی، جو انعامات آپ نے مجھ پر کیے میں اس کا شکر ادا کروں. وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین پر آپ نے نعمتیں کی میں اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی، حتیٰ کہ جانوروں پر حکومت اور پرندوں پر حکومت اور جنات تک کو آپ کے تابع کر دیا. اور ہوا کیا چیز ہے، ہوا آپ کے لیے اللہ نے مسخر کر دی، اور منطق الطیر، اللہ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی. کہ یہ ساری چیزیں تو آج سائنس بھی اس کو نہیں کر سکی کہ ہوا کو اس طرح مسخر کر لیں کہ ہوا ان کے کہنے پہ چلے اور کہنے پہ جو ہے کرے. اور جانوروں کی بولیاں آج تک بھی سائنسدان نہیں سیکھ سکے. تو یہ سارے انعامات ہیں. اور والد پر بھی بڑے انعامات کیے کہ اللہ نے انہیں اپنا صاحب کتاب رسول بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ بھی نہایت پاکباز تھیں، نیک سیرت اور عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی. ان کی فضیلت کے لیے تو یہی چیز کافی ہے کہ اللہ نے ان کو داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دیا، اور ایک ان کے خاوند اللہ کے رسول ہے اور ایک بیٹا ان کا اللہ کا رسول ہے. یہ ان کی کتنی بڑی فضیلت. اور اسی طرح آپ حضرات فرعون کا اور حامان کا حال بھی پڑھ چکے ہیں، وہ کس قدر مغرور اور ناشکر گزار تھے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بے مثال حکومت رکھنے کے باوجود بھی کس طرح اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو اللہ ہمیں عطا فرما دیں، کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، گاڑی، گھر، بنگلہ، اولاد اور پراپرٹی اور جو کچھ بھی، اور جوانی اور صحت، کتنی لاکھوں نعمتیں ہیں جن میں ہم صبح سے شام تک ان کو استعمال کر رہے ہیں، پل رہے ہیں. اللہ نے ہمارے وجود کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ اور ہمارے خارج حصوں کے ساتھ اللہ نے لگا دی. کتنی نعمتیں. کیا ہم نے کبھی اللہ کے اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا؟ ہم تو فرعون اور حامان کی طرح مغرور بن گئے ہیں، کبھی شکر کے کلمے زبان سے نہیں نکلے. پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے والدہ، ہماری دادی، نانی، ان کی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ الفاظ نکلتے تھے. سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے تھے.
اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نکلتے تھے. ذکر و اذکار ہوتا تھا، گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں. آج تو گھروں سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہیں، گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ڈراموں کی آوازیں آ رہی ہیں، جھگڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گالیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ برکتیں کہاں سے ملیں؟ تو بہرحال یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کے رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھنا چاہیے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آگے اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ بھی فرمائی، اے میرے پروردگار اوزینی، آپ مجھے یہ بھی توفیق عطا فرمائیے کہ وہ ان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں نیک عمل تو کر رہا ہوں لیکن وہ ایسے نیک عمل انجام دوں جسے تو پسند کر لے اور وہ نیک عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اول ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن نیکیوں سے تو راضی ہوتا ہے، جن اعمال سے، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. توفیق مانگیں گے تو اللہ توفیق دے گا. اور آج ہم نے مانگنا بھی چھوڑ دیا، کوئی بندہ دعا نہیں کرتا، نماز کے بعد دعا کے لیے نہیں بیٹھتا. جمعے کی نماز ہوتی ہے تو فوراً بھاگتے ہیں. اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے مانگنے کا وقت نہیں ہے، مانگنا بھی ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام اللہ سے نیک اعمال مانگ رہے ہیں، ان کی توفیق مانگ رہے ہیں. ان عمل صالحا ترضاہ، اے اللہ ایسے نیک عمل کرنے کی، صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جا، تیرے ہاں وہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. اور اس کے بعد تیسری دعا، آخری بات جو سلیمان علیہ السلام نے کی، اس میں ہمارے لیے ایک اور عبرت بھی ہے، درس عبرت ہے. کیا عرض کیا؟ کیا میرے پروردگار وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ اے میرے اللہ مجھے اپنی رحمت سے، میرا کوئی زور نہیں ہے، میری نبوت کا کوئی زور نہیں ہے، میرے اعمال کا کوئی زور نہیں ہے، اے اللہ تیری رحمت سے ہر کام بن رہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ قیامت والے دن بھی کوئی کسی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ وہ ادخلنی، اے میرے پروردگار مجھے داخل کر دے، برحمتی کا، اپنی رحمت شفقت فرماتے ہوئے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے. یاد رکھیں جو آدمی گھر بنانا چاہے نا، گھر، تو سب سے پہلے آپ جس جگہ اپنی زمین خرید رہے ہیں وہاں جا کے دیکھیں، کہیں رافضی لوگ، مرزائی قادیانی لوگ تو وہاں نہیں رہ رہے، کہیں بد اخلاق لوگ تو نہیں رہ رہے، کہیں غلط کار لوگ تو وہاں موجود نہیں ہیں، کافروں کی سوسائٹی تو نہیں ہے. آپ کے ارد گرد کون رہ رہے ہیں؟ پھر نیک لوگ بھی اگر رہ رہے ہیں تو آپ کے گھر سے مسجد کتنی دور ہے، کہیں آپ کی باجماعت نماز تو ضائع نہیں ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں گھر بنانے سے پہلے، زمین خریدنے سے پہلے دیکھنی چاہیے. اب دیکھیں نا کتنی بہترین دعا ہے سلیمان علیہ السلام کی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر. اب ہم نیک بندوں کی سوسائٹیوں میں گھر بنائیں گے، ارد گرد گھر نیک ہوں گے تو ہم نیک ہوں گے، ہم ان میں شامل ہو جائیں گے. تو اس کا ایک پہلو دعا کا تو یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، سورہ شعراء کی 83 نمبر آیت ہے. اے میرے پروردگار مجھے حکم عطا فرمائیے اور مجھے نیکوکاروں میں ملا دے، صالحین میں ملائے. اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی یہی دعا منقول ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کتنی بہترین دعائیں ہیں پیغمبروں کی. آیت نمبر 101 ہے سورہ یوسف کی، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، کفر کی حالت میں نہ دے، مسلمان ہی رہوں. تو اسلام کی حالت میں اللہ مجھے وفات عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ملا دے. تو یہاں پر برحمتی کا لفظ
ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود بھی کس قدر متواضع ہیں، کس قدر منکسر المزاج لوگ واقع ہوئے ہیں کہ اپنے کسی عمل پر بھی اعتماد نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ جب اللہ کا پاک نبی اللہ کی رحمت کا جو طلبگار ہوتا ہے تو پھر آپ بتائیں، جب اللہ کا پاک نبی اس کی رحمت کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہم گناہگار کس شمار میں؟ ہمیں تو رحمت خداوندی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جی یہ میری طاقت کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، مجھے جو ہے جی بڑا دماغ ملا ہے، میں اپنے دماغ سے سوچ کے کمائی کر رہا ہوں، یہ میں نے خود بنائی ہیں جی بلڈنگیں، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ کی رحمت کے صدقے ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا ہے۔ پیغمبر جن کے جو معصوم ہوتے ہیں، نبوت جن کو ملی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ عبادات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے اعمال کو چھوڑ کے اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے عقیدوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے اور ہمیں اچھی سوسائٹی نصیب فرما اور اپنی رحمت کے ساتھ یہ سارے کام ہمارے اوپر فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔